الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب الاذان کا سبق جاری اور ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم اکثر اذان کی آواز تو سنتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف نہیں آتے۔ پہلے تو یہ تھا کہ مسجدیں تھوڑی کم تھیں تو کہیں کہیں پہ اذان کی آواز آ جاتی تھی اور کہیں پہ نہیں آتی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر محلے میں یا ہر جگہ پہ تقریباً 2، 3، 4 مسجدیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلے دور میں جو کہ مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں دیتا تھا، لیکن آج تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر جگہ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولت مہیا کر دی ہے کہ ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تب مسجدوں کے لیے ترستے تھے تو اب مسجدیں نمازیوں کے لیے ترستی، کیونکہ اذان ہر کوئی سنتا ہے لیکن نماز کوئی نہیں پڑھنے آتا۔ تو ایک چھوٹی سی میں حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسے لازمی کوئی نہ کوئی ہم سبق حاصل کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1486 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو کہ نابینا تھا۔ اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی مجھے لانے والا نہیں ہے، میں نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، میری بینائی نہیں ہے، تو نہ میرے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لے کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو پھر اس نے یہ بھی درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ اجازت ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، لیکن وہ شخص جب یہ اتنی بات سن کے واپس مڑا تو بعض احادیث میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پوچھو هل يسمع النداء بالصلاة، کیا یہ نماز کا بلاوا نہیں سنتا، اذان کی آواز نہیں سنتا، یا اس کو اذان کی آواز نہ سنائی دیتی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا اس شخص سے جو نابینا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے گھر کے سامنے مسجد ہے کہ وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا، یہ نہیں تھا کہ کچھ میل کے فاصلے پر مسجد ہے کہ وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا، یہ نہیں تھا کہ اس شخص کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی کہ وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا، صرف اور صرف کیا تھا کہ وہ آنکھوں سے نابینا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، تو وہ شخص نے جو نابینا تھا اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک حرف فرمایا، فعجب،
تو نماز کے لیے آؤ۔ اب آپ دیکھیں اس شخص کا عذر بھی ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ نمبر 2، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ سکے۔ نمبر 3، اس کے پاس کوئی لانے والا نہیں ہے، لیکن تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، سواری بھی ہے، یا کوئی بزرگ ہے تو اس کو لانے والا بھی ہے، اور کوئی ایسا شخص ہے تو ساتھ بھی آ سکتا ہے کسی کے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ صرف اور صرف نیت۔ ہماری نیت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، یا میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ بلاتے ہی نہیں، کیونکہ چھوٹی سی مثال دے کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ 3 قسم کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کو ہم بہت ہی چاہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے گھر آئے، آ کے ہمارے پاس بیٹھے، ہم سے باتیں کرے، اور بات بیٹھا رہے، اس سے باتیں کرتے رہے، اس کی باتیں بہت میٹھی ہیں۔ دوسرے کیٹیگری کا شخص وہ ہے کہ ایک اس کے گھر تو آ جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کھائے پیے اور یہاں سے چلا جائے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے اپنے گھر کے دروازے بند کر دے۔ تو یہی ایک حالت انسان کی بھی ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو اللہ تعالیٰ کو شخص بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، وہ آ کے مسجد میں بیٹھتا ہے، آ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، قرآن جیت کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ بیٹھا رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ شخص میرے پاس آیا تو آ کے میں اس کی خاطرداری کروں۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا چلے جاتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ آج کل کے ہم لوگ ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ جیسے اسلام پھرتا ہے ایک ہی حساب سے ہمارا دوسرا اسلام جوتیوں والی جگہ پہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھی، فٹافٹ جوتی پہنی گھر چلے جاتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو مسجد کے آگے سے گزر ہی جا رہا ہے، ہر مسجد کے آگے سے گزر ہے لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص کی طرح بنا دے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں کہ وہ مسجد میں آ کے بیٹھے، نمازیں پڑھے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسا شخص بنا دے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی اذان کی آواز ہے، اذان کا جواب دے، دعا پڑھے، وضو کر کے سیدھا مسجد کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔